اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ محترم ناظرین، سورہ حمد کی تشریح تفصیل کے سلسلے میں انتہائی اختصار کے ساتھ آج ہم اس آیت پہ پہنچے ہیں کہ سورہ حمد کی تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں مالک یوم الدین، باقی پر ہم خداوند عالم کے ساتھ یوم الدین تخصیص کر دیتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں سورہ حمد میں کہ پاک پروردگارہ یوم حساب صرف اور صرف تیرے اختیار میں ہے۔ یہاں پہ ایک اشکال آتا ہے کہ کیا دنیا میں اس پوری دنیا کا مالک خدا نہیں ہے کہ سورہ حمد میں یوم الدین کا مالک قرار دیا؟ کہ اس کائنات کا مالک نہیں ہے، کائنات کی ان ایام کا مالک نہیں ہے، ان دنوں کا خدا مالک نہیں ہے کہ ہم نے صرف اس دن کے لیے مخصوص کر دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، خدا مالک ہے، اس دنیا کا بھی مالک، تمام ایام کا بھی مالک ہے، لیکن قیامت کو سے جو مخصوص کر دیا ہے کہ مالک یوم الدین کی پاک پروردگارہ، تو اس دن کا مالک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن خدا کے انتہائی تسلط کو ظاہر کیا جائے گا۔ اس دن جیسے دنیا میں ہے خدا مالک تو ہے، مالک حقیقی ہے، لیکن اس دن جتنے کام ہوتے ہیں اس کے مالک تو ہم ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اختیارات سے کام کرتے ہیں، اپنے آفسوں میں جب جائیں تو وہ جو ہمارے سرکار ہوتے ہیں وہ مالک ہوتے ہیں، لیکن مالک حقیقی خدا کی ذات ہے۔ لیکن قیامت کے ساتھ مخصوص کر دینا، اس دن کسی کی بھی حکومت نہیں ہوگی، اس دن کسی کا بھی حکم نہیں چلے گا سوائے ذات الہی کے۔ اسی لیے قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تمام لوگوں کو قیامت کے دن محشور کیا جائے گا، اس وقت تمام مخلوقات سے ایک سوال ہوگا۔ جب جو مالک بنتے تھے، جو وزیر بنتے تھے، جو بادشاہ بنتے تھے، جو ایک صاحب اقتدار بنتے تھے، جو کہتے تھے کہ میں نہ ہوں تو یہ نہیں ہوگا، جو کہتے تھے کہ میرے بغیر کائنات نہیں چلے گی، میرے بغیر دنیا نہیں چلے گا، میرے بغیر نظام نہیں ہوگا، میرے بغیر یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، جو اس تصور میں ہوتے تھے دنیا میں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کہ کس کی حکومت ہے، آج بتاؤ اقتدار کس کا ہے، آج بتاؤ تسلط کس کا ہے، آج بتاؤ حکم کس کا چلے گا؟ تو سب یہ نہیں کہہ سکیں گے اس وقت، الرحمن الرحیم نہیں کہہ سکیں گے، ہماری زبانیں بند ہو جائیں گی، ہمارے منہ لب سل جائیں گے، کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ تمام مخلوقات کا ایک ہی جواب ہوگا، للہ الواحد القہار، پروردگارہ آج تو قہار ہے، آج حکومت اس کی ہے، آج مالک اس کا ہے، مالک وہ ہے، آج اقتدار اس کی ہے جو للہ الواحد القہار ہے۔ اس وقت ہم رحم کی صفت کو نہیں بیان کریں گے، رازق کی صفت کو بیان نہیں کر سکیں گے، رحیمیت کی صفت کو بیان نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت خوف میں ہوں گے اور عرض کریں گے پاک پروردگارہ للہ الواحد القہار، آج قہار، وہ رب جو قہار ہے، جو سب پہ اپنا قہر نازل کر سکتا ہے، اس کی حکومت ہے، یہ کہیں گے۔ اس کے بعد تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا حکم الہی سے، کیونکہ وہ مالک ہے، اس دن کرے گا، سب لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا اور ان کو نظر آئیں گے جو انہوں نے باتیں کی ہیں، وہ بھی مجسم ہوگا، جو انہوں نے کام کیے ہیں گناہ اور نیکیاں، وہ سارے مجسم ہوں گے، حتیٰ کہ جو غلط تصورات ہوئے ہیں، جو خیالات ہیں، وہ بھی ان کے سامنے مجسم ہوگا۔ اور ایک چیز کا بھی قیامت میں یہ نہیں ہوگا کہ خود کے فرشتوں نے لکھنا چھوڑ دیا ہو، فرشتے بھول گئے لکھنا، نہیں، تمام چیزوں کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک چھوٹے سے چھوٹا نیکی ہو وہ بھی وہاں پہ مجسم ہوگا، ایک چھوٹی سی چھوٹی برائی ہو وہ بھی مجسم ہوگا۔ اس وقت انسان اتنا پریشان ہوگا کہ خدا کی درگاہ میں وہ کہے گا کہ پاک پروردگارہ کچھ گناہ ایسے ہوں گے، وہ عرض کرے گی کہ پاک پروردگارہ یہ گناہ تو میں نے کیے ہی نہیں ہے، میرے نامہ اعمال میں یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اس وقت خدا بندہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ،
جب وہ اپنے گناہوں سے انکار کرے گا تو خداوند عالم وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، وہ دن ہے جس دن خداوند عالم اس کے گناہوں اور اس بندے کے لیے گواہ پیش کرے گا۔ کہتے 12 گواہ پیش ہوں گے، ان میں سے ایک گواہ خدا گواہی دے گا، ان اللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز کی خود گواہی خدا دے گا کہ تم نے اس دن یہ گناہ کیا، اس دن وہ گناہ کیا، اس دن وہ گستاخی کی، خداوند عالم خود اس گناہ کے بارے میں شہادت دے گا۔ تو بندے کہیں گے کہ پاک پروردگارا، آج تو یہ مقدمہ ہے، تیرے میرے درمیان مقدمہ ہے، میرے لیے کوئی اور شہادت۔ تو اس وقت خداوند عالم پہلی اپنی گواہی کے بعد اپنے حبیب جو رحمت للعالمین ہے اس کی گواہی پیش کرے گا۔ اگر تم میری گواہی کا آج انکار کر رہے ہو، اگر میری گواہی تمہیں قبول نہیں ہے، تو میں نے تم پہ رحمت جو رسول بنایا ہے، تمہارے تمام اعمال کی گواہی میرا حبیب دے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے میرے حبیب تمہیں شہید گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا۔ بندے گستاخ ہیں نا، بندے کہیں گے اے پاک پروردگارا، یہ ٹھیک ہے رحمت للعالمین ہے، لیکن بھیجا تیری طرف سے ہے، یہ تیرا بھیجا ہوا رسول ہے، اس لیے کوئی اور گواہی۔ اس وقت فرمائیں گے خدا کی طرف سے حکم ہوگا، اگر رسول کی گواہی کو بھی اگر یہ انکار کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، تو اس کے امام کو بلایا جائے، جس امام کو بلایا جائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شَهِيدًا عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اماموں کو ان کا شہید بنا کے، گواہ بنا کے پیش کیا جائے گا۔ تیسری گواہ، پہلی گواہ خدا دے گا، دوسری گواہی رسول اللہ دیں گے، تیسری گواہی اس کا امام دے گا، چوتھی گواہی اس کا بھی جب امام ہم انکار کریں گے کہ پاک پروردگارہ تیرا بھیجا ہوا امام ہے، اس وقت خداوند عالم جو ہمارے دائیں اور بائیں جو فرشتے ہیں ان سے گواہی طلب کریں گے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، خداوند عالم نے 2 فرشتے رکھے ہیں، دونوں فرشتے اس کے خدا کی درگاہ میں گواہی دیں گے کہ پاک پروردگار ہاں میں گواہ ہوں، یہ گناہ کر رہا تھا، میں لکھ رہا تھا، اس دن یہ گناہ، اس دن یہ گناہ، اس دن یہ گناہ۔ وہ بندہ کہے گا کہ پاک پروردگار یہ تو تیرے فرشتے ہیں، یہ تو تیرے فرشتے ہیں۔ اس وقت خداوند عالم جو بندہ جس زمین پہ گناہ کرتا ہے، نعوذ باللہ یا اللہ، جو بندہ جس زمین پہ گناہ کرتا ہے اس زمین سے گواہی دلوائے گی کہ یومئذ تحدث اخبارہا، وہ زمین گواہی دے گی جہاں پر ہم نے گناہ کیے ہیں۔ وہ زمین مجسم ہو کے زمین کو خداوند عالم گویائی عطا کرے گا، زمین خدا کی درگاہ میں اقرار کرے گی کہ پاک پروردگارہ یہ وہ بدبخت شخص ہے جس نے مجھ پہ کھڑے ہو کر اس دن فلاں وہ گناہ کیا تھا، مجھ پہ کھڑے ہو کے اس دن وہ جھوٹ بولا تھا، مجھ پہ کھڑے ہو کے اس نے وہ غیبت کی تھی، مجھ پہ کھڑے ہو کے اس نے وہ گناہ کیے ہیں۔ زمین گواہی دے گی تو بندے کہیں گے کہ پاک پروردگارہ یہ زمین تیری مخلوق ہے۔ اس وقت جب زمین کی گواہی کا بھی ہم انکار کریں گے تو خداوند عالم ہمارے اعضاء و جوارح سے کو حکم دے گا کہ تم گواہی دو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اس وقت جب ہم یہ کہیں گے ہماری زبانوں کو خدا مہر کے ذریعے بند کر دے گا اور ہاتھوں سے گواہی لے گا، بتا ہاتھ تو نے کہاں پر کون سے گناہ کیے ہیں، پیروں سے گواہی لے گا، بتا پیر تم بتاؤ کہ تم کہاں کہاں گناہ کے لیے چل کے گئے ہو۔ اس وقت ہمارے ہاتھ گواہ دیں گے کہ پاک پروردگارہ اس نے مجھ سے کون سے ایسے گناہ ہیں جو نہیں کیے، پیر گواہی دیں گے کہ پاک پروردگارہ کون سے گناہ ایسے ہیں جہاں پر یہ میرے ذریعے چل کے نہیں گیا۔ جب ان تمام گناہ چیزوں کے بارے میں ہماری جب اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، ہمارے ہاتھ ہمارے خلاف، ہماری نظریں ہمارے خلاف، ہماری سوچ ہمارے خلاف، ہمارے جسم ہمارے خلاف، یہ تمام چیزیں جب ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو کیوں ان کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو؟ اپنے ہاتھ کے لیے، اپنے شکم کے لیے، اپنی سوچ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی دنیا کی ان کچھ ایام کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہی چیزیں قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ اس لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، اس وقت کچھ بھی تیرا نہیں ہوگا، سب میرے ہوں گے، اور تمہارے گناہوں کی گواہی یہ سب چیز دیں گی۔ اس لیے اپنے گناہوں سے بچ کے رہنا ہمارے لیے یہی بہتر